شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بر کو نہیں پا سکتے یا تم بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. یہ بر کا کیا مطلب ہے؟ بر کو نہیں پہنچ سکتے. ما معنی البر؟ واٹ از دا میننگ آف بر؟ اصل میں بر معنی نیکی ہوتا ہے، نیکی. اور اسی سے ہے بر. بر مانے فرما بردار. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا برم بوالدیہ، اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے. کون؟ حضرت یحییٰ. برن، اور برن کے معنی ہوتا ہے نیک کے. برن مانے نیکی اور بے پر زبر دے دیجئے تو برن مانے نیک. یہ عربی زبان کی ریچنس دیکھو. تو بر کا مطلب ہوتا ہے نیک، اس کی جمع آتی ابرار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لن تصل درجۃ الابرار التي قال فيهم یا التي قال اللہ فيهم ان الابرار لفی نعیم حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی تم ابرار کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ابرار جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ ابرار یہ جنت میں ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو ترتیب اس طرح کر لیں، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال محبوب خرچ کرتا ہے وہ بر ہے، اور جو بر کے درجے پر پہنچ گیا اس کے لیے جنت ہے. لہذا جو آدمی اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ جنت میں ہے. گویا کہ منطق میں یہ قیاس کی شکل اول ہے جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے. چلو اس کا مائنر پریمس اور میجر پریمس بنا کے اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں کہ من ينفق مالہ المحبوب فہو بر. یہ ہوا میجر پریمس، یہ صغرا ہے. وَكُلُّ بَرٍ لَهُ نَعِيمٌ فِي ضَوْءِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. تو جو مڈل ٹرم ہے، حد اوسط جو مقرر ہو رہا ہے، اس کو گرائیے تو نتیجہ نکلے گا کہ مَن يُنفِقُ مَالَهُ الْمَحْبُوب لَهُ نَعِيمٌ. جو اللہ کی راہ میں اپنا مال محبوب خرچ کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے. یہ قیاس کی شکل اول ہے جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے. تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم درجہ ابرار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا مال محبوب خرچ نہ کرو. الٹا لے لو، پھر سے کہتے ہیں جو آدمی اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بر ہے. اچھا، اور جو بر ہے وہ ابرار کے زمرے میں داخل ہے، اور اللہ نے تمام ابرار کے لیے فرمایا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے. اب ادھر سے لے لو، جنہیں جنت میں جانا ہو وہ ابرار بنیں، اور جنہیں ابرار بننا ہو وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال محبوب خرچ کریں. یہ وہ مطلب ادھر سے بھی اور ادھر سے.
آگے بڑی شاندار بات کہی جا رہی ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. بہت غور سے سنیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو جی اللہ کا، اس کے رسول کا، یا اسلام کے کسی بتائے ہوئے قانون کا، کسی اصول کا، کسی ضابطے کا، کسی قاعدے کا. کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کب؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. کیا معلوم؟ معلوم یہ ہوا کہ افکار الالحاد تنمو عندما تقصر فی بث رسالت القرآن والسنت فی الناس. یہ ضابطہ ہے کہ اگر تم قرآن اور سنت کے پیغام کو پھیلانے میں کوتاہی کرو گے تو الحاد، ایتھیزم اور اسی طریقے سے جتنے بھی غلط افکار ہیں وہ پنپنے لگیں گے. یہ جو دنیا میں طرح طرح کے غلط افکار پنپ رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ قرآن حکیم کو ان تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے، عام نہیں کیا جا رہا ہے. بس کا مطلب ہوتا ہے سب تک پہنچا دینا. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اس سے مراد سنت ہے. تو اگر قرآن اور سنت کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کوتاہی کریں گے تو اس کوتاہی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ الحاد کے جراثیم زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، نکلنے لگیں گے جی. تو افکار الالحاد تنمو عندما تقصر فی بث رسالت القرآن والسنت فی الناس. یہ بنیادی وجہ ہے اس کی، افکار الحاد کے پنپنے میں. غلط باتیں معاشرے میں کب پنپتی ہیں؟ جب قرآن اور سنت کو وہاں سے نکال لیا جائے. سوسائٹی کب خراب ہوتی ہے؟ جب قرآن اور سنت کا پیغام وہاں موجود نہیں ہوتا. گھر کیسے خراب ہوتا ہے؟ آئلی نظام کیسے برباد ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. ایک ضابطہ دیا گیا ہے زندگی کا، جی جینے کا، ایک گھر کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے. یہ ایک پیغام ہے، اس پیغام کو عام کیا جائے. کیا؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى. انکار کی وجہ کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى، حال یہ ہے کہ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. یعنی قرآن و سنت موجود ہونے کے باوجود تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ جب موجود نہیں ہوں گے تب آدمی انکار کرتا ہے. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دو باتیں بتانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں. اے ایمان والو، تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جائے اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، لیکن جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے ان یذکر فلا ینسى وان یطاع فلا یعصى وان یشکر فلا یکفر. اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ کو یاد کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے. اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ تین چیزیں اگر آدمی اختیار کر لے تو گویا کہ وہ تقوی اس طرح اختیار کر رہا ہے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ تین چیزیں. اگلا ٹکڑا قابل غور ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. ہماری اختیار میں ہے کہ ہم مسلمان ہو کر مریں؟
اگر آدمی کے اختیار میں ہو تو ہر آدمی اسلام پر مرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اسلام پر مروں. یہاں حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم مرو مسلمان ہو کر مرو. ارے بھائی ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ من عاش علی شیء مات علیہ, جس آدمی کی زندگی جس چیز پر گزری ہوگی اسی کے اوپر اس کی موت ہوگی. یہ قاعدہ ہے. اگر آپ کی زندگی اسلام کے اوپر گزری ہے تو آپ کی موت بھی اسلام کے اوپر ہوگی. زندگی جیسی آپ کی گزری ہے موت بھی اسی طریقے کی ہوگی. من عاش علی شیء مات علیہ, جس کی زندگی جس چیز کے اوپر گزری ہے اسی کے اوپر اس کی موت ہوگی. یہ قاعدہ ہے, یہ ضابطہ ہے, یہ بتایا گیا. لہذا اگر اسلام کے اوپر مرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پوری زندگی اسلام کے اصولوں پر گزاری جائے. ھذا معنی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کے بعد فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بہت غور سے سنیں, متوجہ ہو جائیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. ایک ہے حبل اللہ, اللہ کی رسی. اس سے پہلے کیا کہا گیا یہ دیکھیں یہاں پر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں حبل اللہ ہے اللہ کی رسی, اور یہاں ہے سبیل اللہ اللہ کا راستہ. دونوں کا معنی سمجھ لیتے ہیں. پہلے وہ سبیل اللہ کا معنی سمجھ لیں پھر ادھر آتے ہیں. ما معنی سبیل اللہ؟ اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ کیا مطلب؟ اللہ کا راستہ, سبیل کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. اللہ کا راستہ, جی اللہ کے راستے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا ہے لہو معنیان, دو معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ ھذا طریق وضعہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے اس راستے کو بنایا ہے, یہ مطلب ہے. تو ہوا اللہ کا راستہ, یعنی اللہ نے اس راستے کو بنایا ہے. اچھا, اور دوسرا معنی ہے سبیل اللہ الموصل الی اللہ, یہ راستہ اللہ کا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا راستہ یہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے. جی اگر اس راستے سے ہٹے تو پھر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا, اب یہ سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا راستہ؟ ممیز کر کے بتائیے, ڈیفرینشیٹ کیجئے, ڈیفرینشیٹ کیجئے. یہاں ڈیفرینشیٹ کیا گیا اس کو. کس کو؟ سبیل اللہ کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا, ممیز کیا گیا. کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. حبل اللہ کہہ کر کے اشارہ کیا گیا کہ دنیا میں حبال کثیرہ, دنیا میں بہت ساری رسیاں ہیں, اور ہر آدمی یہ بتا رہا ہے, یہ پکار رہا ہے آؤ اعتصموا بحبلی, میرا راستہ پکڑو, میری رسی پکڑو. ہر آدمی بول رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی رسی پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ. چشتی صاحب کی رسی پکڑ لو جنت پہ پہنچ جاؤ گے. فلاں شخصیت ہے بہت بڑی, اس کی رسی پکڑ لو جنت پہ پہنچ جاؤ گے. فلاں بزرگ ہیں ان کی رسی پکڑ لو جنت پہ پہنچ جاؤ گے. فلاں صاحب قبر ہے اس کی رسی پکڑ لو جنت پہ پہنچ جاؤ گے. اللہ نے فرمایا فی الدنیا حبال کثیرہ, دنیا میں رسیاں بہت ہیں, یہ ساری رسیاں جنت تک نہیں لے جاتی ہیں. صرف ایک ہی رسی ہے جو اللہ تک لے جاتی ہے, وہ اللہ کی رسی ہے. حبل اللہ ممیز کر دیا گیا, ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا, اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کون سی رسی ہے؟ جی رسول نے اس کی تشریح کر کے بتایا کہ یہ قرآن ہے. جی طرفہ بیدیکم وطرفہ بید اللہ, طرفہ بید اللہ وطرفہ بیدیکم, یہ رسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کیسی ہوتی ہے؟ ایک رسی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایک کنارہ, ایک رسی کے دو کنارے ہیں. طرفہ بید اللہ, اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, طرفہ بید اللہ. وطرفہ بیدیکم, اور
ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو جس کا دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہو وہی رسی حبل اللہ ہے، وہی اللہ کی رسی ہے، جسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ رسی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، وہ تو ایک بچہ بھی بتا دے گا حبل اللہ کیا ہے۔ مثلا کوئی پھسلواں راستہ ہو، کوئی طریق زلیق ہو، کوئی پھسلواں راستہ ہو جس پر آدمی پھسل جاتا ہو، اب وہاں تک جانا ہے چڑھ کر کے، اور راستہ پھسلواں ہے، کیا کریں گے آپ؟ کنارے جو ہے ایک رسی باندھ دیں، اور رسی کو جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہاں کسی چیز سے باندھ دیں، اور پھر اس رسی کو جو آپ کی طرف ہے اس کے سرے کو پکڑ لیں، اور پکڑتے پکڑتے آپ منزل تک پہنچ جائیں۔ دیکھیے وہ جو جگہ ہے جہاں پر وہ رسی کا سرا بندھا ہوا ہے، ضروری ہے کہ وہ وہاں بندھا رہنا چاہیے، ورنہ آپ گر جائیں گے، اور دوسرے آپ اگر چھوڑ دیں گے تب بھی گر جائیں گے، اگر بندھا ہوا نہ ہو تب بھی گر جائیں گے آپ، اور اگر آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تب بھی آپ پھسل جائیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ پہلے باندھیں اس کو، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اچھا، اعتصام کہا گیا، صرف پکڑنا نہیں کہا گیا، اعتصام کا مطلب مضبوطی سے تھامنا، ہلکے پکڑو گے پھسل جاؤ گے، پھسل جاؤ گے۔ تو اعتصام کا مطلب ہوگا تمسک، مضبوطی سے پکڑنا۔ اگر رسی کو آپ نے ڈھیلا پکڑا گر جائیں گے آپ، رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پہلے وہاں باندھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ رسی قرآن حکیم ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اب اس کو مضبوطی سے پکڑو، ڈھیلا پکڑو گے تو پھسل جاؤ گے، اور یہ رسی پکڑ کر کے آپ اللہ تک پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ طرفہ بیدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں، ھذا حبل اللہ۔ اور دنیا کی جتنی بھی رسیاں ہیں یہ منزل تک نہیں لے جاتی ہیں، ساری کی ساری رسیاں منزل سے آدمی کو دور کر دیتی ہیں۔ دنیا کے تمام لوگ اپنی اپنی رسیوں کی طرف بلا رہے ہیں، یہ رسیاں اللہ تک نہیں پہنچا سکتی آپ کو، اس لیے کہ قرآن بھی اس کے خلاف ہے اور حدیث بھی اس کے خلاف ہے۔ تو آپ ایکسپلین کر لیں گے حبل اللہ کی؟ کوئی بتائے سبیل اللہ کیا ہے تو آپ بتائیں گے حبل اللہ۔ اچھا، حبل اللہ اللہ کا راستہ، اللہ کی رسی ہے۔ اچھا، یہ رسی کیسی ہے؟ حدیث میں بتایا گیا اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مضبوطی سے پکڑو نہ پھسل جاؤ گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور ایک آدمی نہیں، سب مل کر کے، سب سے کہا جا رہا ہے، ہاں یہ نہیں کہ فلاں صاحب پکڑ لیں، فلاں صاحب پکڑ لیں، فلاں، تم سب، all of you، جمیعاً، all of you، nothing exception، کوئی بھی یہاں پر استثناء نہیں ہے، بلکہ سب مل کر کے پکڑو۔ اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اب دیکھو نکتہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لیں، نقطۂ اجتماع اور نقطۂ اتحاد، نقطۂ اعتصام اگر ایکول ہو جائے، ایک ہو جائے، تو وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نقطۂ اجتماع قرآن اور سنت کے اوپر جمے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا، سنت کہاں سے لائے آپ؟ یہاں تو رسی کہی جا رہی ہے، دیکھو رسی کیسے ہوتی ہے، رسی کی دو لڑیاں ہوتی ہیں، ایسے ہوتی ہے، رسی کیسے بٹی جاتی ہے، ایسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے رسی، یہ رسی ہوتی ہے، یہ اس کی دو لڑیاں ہوتی ہیں، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، ایک ٹیکسٹ ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، ایک متن ہے، ایک شرح ہے، اس کی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ متن اپنی شرح سے اور شرح اپنی متن سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ رسی دو لڑیوں کا نام ہے، لہذا رسالت القرآن و رسالت الحدیث کلاہما سیان، دونوں کے دونوں برابر ہیں، جی دونوں برابر ہیں۔ تو اب قرآن و سنت کو نقطۂ اجتماع بنا لو کہ یہیں پر سب کو آ جانا ہے، جمیعاً، all of you، ادھر آ جاؤ، ولا تفرقوا، اختلاف فوراً ختم۔ گویا کہ مسلمان خود اختلاف کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقطۂ اجتماع قرآن حکیم اور سنت کے اوپر نہیں آنا چاہ رہے، اس نقطے پر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے الگ الگ رسیاں بنا رکھی ہیں، یہ وجہ ہے، یہ گمراہی کی وجہ، یہ تفرق کی وجہ ہے۔ اور جہاں تفرقہ آ جائے وہاں پر جانتے کیا حالت ہوتی ہے اس قوم کی؟
وہی حالت ہوتی ہے جو حدیث میں بتائی گئی کہ جیسے دسترخوان لگا ہوا ہو، قسم قسم کے کھانے ہوں اور پوری دنیا اس کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑے. یہی حالت اس امت کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نقطۂ اجتماع سے ہٹ گئی ہو. بہت بڑا قانون بتایا گیا ہے. یہ قانون ہے. یہ اعتصام بحبل اللہ جمیعا، آل آف یو، کوئی بھی ادھر ادھر نہ جائے، نقطۂ اجتماع پر جمع ہو جاؤ. ولا تفرقوا، تفرقہ فوراً ختم. اس کا مطلب خود امت مسلمہ اس تفرقے کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس الگ الگ رسیاں ہیں. یہ رسیاں کہاں سے آئیں؟ کس نے بنایا ان رسیوں کو؟ رسی تو ایک ہی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، حبل اللہ. اور حبل اللہ کیا ہے؟ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور جس کا ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قرآن و سنت ہیں وہ دونوں. یہ ہے حبل اللہ. تم نے الگ الگ رسیاں بنا رکھی ہیں اور الگ الگ رسیوں کی طرف بلا رہے ہو. نقطۂ اجتماع تو تم نے خود ختم کر دیا وہاں، تو پٹو گے نہیں. دنیا میں تمہاری بربادی کی واحد وجہ یہی ہے کہ تم نے نقطۂ اجتماع کو چھوڑ دیا. وہاں سے تم ہٹ گئے ہو. تم وہ نقطے کو، پوائنٹ کو تم نے چھوڑ دیا ہے. اس کا جو نیوکلیس ہے وہاں سے ہٹ گئے ہو تم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ اکبر. ہاں، اچھا ایک نقطہ اور بتایا جا رہا بڑا عجیب و غریب کہ ٹھیک ہے ہماری رسی الگ ہے، ہماری رسی الگ ہے، ہماری رسی الگ ہے. یہ بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں میں قرآن حکیم کی. یہ اس ٹکڑے کی روشنی میں بہت عجیب و غریب بات ہے. شاید آپ نے کہیں سنا نہ ہو. میں اپنی رسی پکڑے ہوئے ہوں. بھائی تم اپنی رسی پکڑے رہو. اے بھائی تم اپنی رسی پکڑو. اے بھیا تم اپنی رسی پکڑے رہو. تمام لوگ اپنی اپنی رسی پکڑے رہو اور پھر جمع ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا. یہ تو تم بدن جمع ہے، قلب جمع نہیں ہے. جی، اور نقطہ اتحاد کے لیے بدن کا جمع ہونا کافی نہیں ہے بلکہ دل کا جمع ہونا کافی ہے، ضروری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تمہارے بدنوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو اس نے جمع کر دیا ہے. اللہ اکبر. گویا کہ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ. تم سب بدن کے اعتبار سے دکھائی دیتے ہو کہ اکٹھے ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے دل تو مختلف ہے نا. تب جب دل مختلف ہیں تو اتحاد نہیں ہوتا. جی، اگر بدن جمع ہو جائیں تو اتحاد نہیں ہوتا. حقیقی اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ قلوب جمع ہوں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. هذه نقطة عظیمہ. یہ بہت عجیب و غریب نقطہ ہے. سب اپنے اپنے مسلک پر ڈٹے رہو، سب اپنی اپنی رسیاں پکڑے رہو اور کہو ہم سب مسلمان ہیں اور اب کیا کرتے ہیں ہم سب متحد ہو جاتے ہیں. لا 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 لا. اصل اتحاد بدن کا نہیں، اصل اتحاد قلوب کا ہوتا ہے. دل جمع ہو جائیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. منافقین نے کہا تھا یہودیوں سے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں، اللہ نے فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. تم ان کے بدن کو جمع دیکھ رہے ہو لیکن ان کے دونوں کے دل الگ الگ ہیں. یہودیوں کا مسلک الگ ہے اور منافقین کا مسلک الگ ہے. بظاہر یہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں لیکن وقت پڑنے پر ایک دوسرے کے ساتھ دینے سے گریز کریں گے، بھاگ جائیں گے. یہ کتنی عجیب و غریب حقیقت بیان کی گئی ہے. اللہ اور یہ اختلاف کتنا خطرناک ہے، اس کی شناعت اور قباحت، اس کی خطرناکی کی طرف اشارہ کیا گیا. کیا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. شفا اے حرف اے طرف. تم آگ کے کنارے پر تھے، آگ کے کنارے پر تھے. اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور آگ کے اس کنارے سے تمہیں کھینچ لیا. آگ کے کنارے پر ہونے کا مطلب ہے کہ تم گرنے والے تھے. You have to fall down. گرنے ہی والے تھے تم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھینچ لیا. You were going to fall down. جانے والے تھے نا آپ، گرنے والے تھے اس میں، اور اللہ نے آپ کو کھینچ لیا. تو یہ جو آگ کا کنارہ کہا ہے، آگ سے کیوں تشبیہ دی اختلاف کو؟ کہتے ہیں کہ اگر چوری ہو جائے تو گھر میں کچھ بچ جاتا ہے، کوئی اور چیز، کوئی اور حادثہ ہو جائے چیزیں بچ جاتی ہیں، لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے. جی، یہ اختلاف کچھ نہیں چھوڑتا ہے، سب تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. یہ آگ کی طرح ہے. یہ آگ کی طرح کچھ چھوڑتا نہیں ہے. کہیں آگ لگی تھی نا ابھی، سرکشوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اس آگ نے. لہذا آدمی کو نازا نہیں ہونا چاہیے. جی، بڑے بڑے ہیروز کہاں کے، ہالی ووڈ کے ہیرو
بھیک مانگتے پھر رہے بیچارے. جی دے دے بابا اللہ کے نام پہ. یا حال ہے جی. سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے, مٹاتے دیر نہیں لگتی, ڈھیل دیتا ہے. ابھی قانون آگے آ رہا ہے وہ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بتایا گیا کہ یہ اللہ کی رسی کو سارے لوگ مضبوطی سے تھامے رہیں, ڈھیلی نہ ہونے پائے. ڈھیلی نہ ہونے پائے. کیا کریں کہ ڈھیلی نہ ہو, اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیا کتاب ہے. کوئی بھی شبہ ہوا فوراً شبہ کا جواب آگے بتایا جاتا ہے. کوئی طریقہ بتائیے کہ رسی کو ہم نے پکڑ لیا, اب یہ ڈھیلی نہ ہو, اس پر گریسپ جو ہے وہ مضبوط رہے, گرپ جو ہے وہ مضبوط رہے. کیسے, وجہ کیا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ گرپ ڈھیلی نہ ہو؟ کہا کہ ہاں طریقہ ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک مخصوص جماعت ہونی چاہیے. امہ اے جماعت مخصصہ, اے جماعت مخصوصہ, ایک مخصوص جماعت مسلمانوں کی ایسی ہو جی یدعون الی الخیر, جو بھلائی کی دعوت دیتی رہے, ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, جو بھلائی کا حکم دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اس کے 3 مراتب ہیں. کس کے؟ دعوت کے 3 مراتب ہیں. ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ بلاؤ ان کو بھلائی کی طرف, خیر کی طرف. وہ بیان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور ان کو سمجھاؤ کہ یہ معروف ہے یہ منکر ہے. برابر. ایک مرحلہ تو یہ ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر, حکم دو یہ کرنا ہے, یہ برابر زبان سے. اور تیسرا ہے تغییر. ایک ہے زبان سے بول دینا اور ایک ہے نہیں کرنا ہی ہے. جیسے بادشاہ, یہ کام بادشاہ کا ہے, بادشاہ حاکم کا کام ہے. مثال دیتا ہوں, کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں کسی جگہ پہ, مثال بڑی اچھی, یہ تینوں چیزیں آ جا رہی ہیں اس مثال میں. اس مثال کو یاد کرو, یہ تینوں باتیں سمجھ میں آئے, تینوں مراتب سمجھ میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں. اب ایک صاحب جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی شراب مت پیو, ادھر آ جاؤ, شراب نہ پیو, آؤ مسجد کی طرف آ جاؤ یا فلاں جگہ آ جاؤ, کسی نیکی کی جگہ پر آ جاؤ. تو یہ آپ نے ان کو بھلائی کی طرف بلایا کہ یہ شراب پینا چھوڑ کر آؤ, ایک بھلائی کی جگہ ہے وہاں پر آپ کو بٹھا دیتے, چلیے وہاں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, وہاں بیٹھ جائیے, شراب چھوڑ دیجیے. یہ تو آپ نے بھلائی کی طرف بلایا. یدعون الی الخیر, شراب پی رہے تھے, آپ نے لا کر کے انہیں نیکی کی جگہ پر بٹھا دیا. یہ یدعون الی الخیر, یہ بھلائی کی طرف بلانا ہوا. اور اب جب آ گئے تو اب امر مینس آرڈر, حکم دینا, یہ بھائی شراب پینا چھوڑ دو نا یار, شراب پینا چھوڑ دو نا یار. یہ دیکھیے دوسرا مرحلہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا. اور اس کے بعد یہ لوگ نہیں مانتے, پھر وہ جو MLA ہے, جو حاکم ہے, وہ ان کو ڈنڈے سے منواتا ہے, پیو, لٹکا دیتے ہیں الٹا لٹکا دیتے ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے تغییر کا, یعنی بدل دینا اس کو. ہمارے جو اسلاف تھے وہ کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر سستی نہیں کرتے تھے. بادشاہ وقت ہے, خطبہ دے رہا ہے, بیٹھ کر کے جمعہ کا کھڑے ہو کر کے بول رہے ہیں انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا, ارے اس خبیث کو دیکھو کہ وہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے. بادشاہ وقت کو ایک آدمی بول رہا ہے اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے, اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر نہیں دیا جاتا, کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے. رسول کی سنت یہی ہے. دیکھیے ایک منکر چیز دکھی اور ہمارے سلف نے سستی نہیں کی, فوراً ڈانٹ دیا اور سختی سے ڈانٹا. انظروا الی ھذا الخبیث, بخاری کی روایت ہے یہ, دیکھو اس خبیث کو, اس بدماش کو کہ یہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے. تو یہ نہی عن المنکر. گھر میں بھی ایسے ہی ہے, بیوی اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے بالکل آپ ڈانٹے, کھانا نہیں دیتے, چلیے اپنے گھر چلیے. یہ سختی ہے, یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس لیے کہ جیسے حکمراں کو ولایت اور سلطہ حاصل ہوتی ہے, ایسے ہی گھر میں
گھر کے نگراں کو سلطہ اور ولایہ حاصل ہوتی ہے، لہذا وہ فورس کر سکتا ہے. تو جو بلائے وہ داعی، اور جو سمجھائے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، اور ایک تغییر کرنے والا زبردستی اس کو نافذ کرے. یہ قرآن کا قانون ہے، مان، نہیں تو نکل جائے یہاں سے. اللہ آگے فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں اور کس لیے؟ کس کے لیے ہو؟ تم بہترین امت ہو. کس کے لیے؟ اخرجت للناس، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہو. اللہ، تمام دنیا کے لیے ہو تم، خالی اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، اپنے مذہب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہو تم. یہ ہے تمہارا مقام. آج جو مسلموں اور غیر مسلموں کے درمیان جو نفرتوں کی ایک رفت ہے، ایک خلیج جو حائل ہے، اس کی بنیادی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہی کہ آپ نے قرآن و سنت کو ان کے درمیان پھیلایا نہیں، آپ نے اسلام کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا کہ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا شاندار مذہب ہے، اتنا شاندار مذہب. جانتے ہیں ابھی احمد آباد کے اندر ایک واقعہ ہو گیا ہے، ابھی آ رہا ہے وہ فیس بک وغیرہ کے اوپر. 2 منٹ پہلے، یعنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد انہوں نے اذان دے دیا، تو دوسرے مسلک کے لوگوں نے آ کر کے مسجد پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، مارنے لگے لوگوں کو کہ تم ہمارا روزہ خراب کر رہے ہو. سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کیا جائے کہ نبی نے کیا کہا ہے. نبی نے یہ کہا ہے کہ احتیاط یہاں نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی سورج ڈوبے فوراً آپ افطار کریں. آپ 2-4 منٹ کا احتیاط کیوں برت رہے ہیں بھائی؟ ہم نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ہم نہیں کرنا چاہے. تو یہ حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے خلاف ہے؟ کون حدیث کے مطابق کر رہا ہے اور کون حدیث کے خلاف کر رہا ہے؟ حدیث کی طرف نہیں آ رہے. وہی میں نے کہا نہیں، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ابھی سامنے چل رہا ہے مسئلہ، وہ پتہ نہیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، FIR درج ہوئی ہیں سب. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نقطۂ اجتماع چھوڑ دیا ہے تم نے. تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو، یہ تمہارا سرٹیفکیٹ ہے جی، یہ تمہارا عہدہ ہے. ہو گیا، دے دیا گیا آپ کو. تمہارے کام کے تم کس کے لیے، یہ کتنے لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو؟ بولے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے. تمہیں کرنا کیا ہے دنیا کے لوگوں کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھیں ایک سرٹیفکیٹ ہے، اور سرٹیفکیٹ دینے کے بعد کہا گیا تمہیں ان سب کو ڈیل کرنا ہے. اچھا، یہ سرٹیفکیٹ ہے خیر امہ، تمہیں ڈیل کتنے لوگوں کو کرنا ہے؟ تمام لوگوں کو. اخرجت للناس، تمام لوگوں کو، کمپنی کے تمام لوگوں کو. اچھا، کرنا کیا ہے؟ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ان کو کرنا کیا ہے؟ ان سے کیا کہنا ہے؟ بولے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تو ایک عام سا قاعدہ ہے جسے ہم اپنی دکان میں، اپنی کمپنیوں میں دیکھتے ہیں. وہی ہے، تمام لوگوں کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے کہ وہ عہدہ آپ کا کنٹرول کا ہے. اور ان کو کیا بتائیں گے آپ؟ جو کمپنی کے لائق، جو کمپنی کے مفاد میں جو چیزیں ہیں. تو کنتم خیر امت. اچھا، اب یہ آدمی جس کو خیر امت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی ہے، اگر یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نہ کرے، کمپنی کے جو قوانین ہیں ان کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے، تو کیا ہوگا؟ اس کو نکال دیا جائے گا. لہذا یہ خیر امت، یہ تأمرون بالمعروف کی وجہ سے وتنہون عن المنکر، یعنی سبب الخیریت ہوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. فاذا زالت الصفہ زالت الخیریہ. اگر صفت، سرٹیفکیٹ باطل ہو جائے تو خیریت ظاہر ہو جائے، تم کو عہدے سے نکال دیا جائے گا. لہذا تم سب عہدے سے نکال دیے گئے ہو، اس لیے کہ تمہارے اندر سے خیریت کا جو سبب ہے وہ ختم ہو گیا. خیریت کا سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہذا عجیب. ایک مثال بڑی پیاری ہے. اب پڑھے لکھے سب بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. کوئی میرے بازو میں لائر بیٹھا ہوا ہے، کوئی لا کیے ہوئے ہیں نا یہاں، کوئی انجینئر بیٹھا ہوا ہے سامنے، دیکھو سب کوالیفائڈ ہیں، سب بیٹھے ہوئے الحمدللہ جی. تو ایک بڑی ہی گہری بات ہے ان کے لیے. کہا گیا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت. اللہ اکبر. ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں لیکن اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے.
مثال دیکھو کیسی ہے، شاندار مثال. کہتے کمثل ریح فیہا سر، ایک ہوا آئی، ہوا کے اندر سر ہے. سر کا مطلب صاد سے سر، صوت لہیب النار، آگ کے شعلے کی جو آواز ہوتی ہے. لکڑیاں بہت ساری ہوں اور آگ لگا دی جائے تو آگ چڑ 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 چڑ، یہ جو چڑ چڑ کی آواز ہوتی ہے یہ صوت لہیب النار ہے. یہ آگ کے شعلوں کی آواز ہے. صوت لہیب النار، آگ کے شعلوں کی آواز ہے. یہ چڑ 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 کر کے نہیں پتہ چلتا ہے کہ شعلے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، مثال ایسی ہے جیسے ایک ہوا ہو جس کے اندر آگ کے شعلے ہوں جو چڑھ چڑھ کر رہے ہوں، اور ہر قوم، اور اس آدمی کی کھیتی کے اوپر پہنچ گئی ہو یہ آگ، فَأَهْلَكَتْ، پوری کھیتی جلا کر رکھ دی ہو. کتنی شاندار مثال ہے. اس کو بلاغت میں تشبیہ مرکب کہتے ہیں. ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینا، تشبیہ مرکب ہے. یہ تشبیہ مرکب ہے، ایک حال کو ایک حال سے تشبیہ دینا. بہت خوبصورت تشبیہ ہے. یعنی کیا بات، ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہو تو تمہارا خرچ کرنا بیکار ہے. سیدھا سا مسئلہ، سیدھی سی بات ہے. لیکن بات کو کتنے حسین پیرائے میں کہا گیا ہے. جو لوگ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا ہو جس کے اندر آگ کے شعلے ہوں، اور یہ ہوا آگ کی لپٹ کے ساتھ، چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھیتی کے اوپر آ جائے، پوری کھیتی کا ستیہ ناش کر دے. ایسے ہی جو تم نے مال غیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ اسی طریقے سے جل کر کے برباد ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ختم ہو جاتا ہے جیسے وہ کھیتی جل کر کے ختم ہو گئی. ایک سیدھی سی بات کو کتنے حسین انداز میں کسی حسین پیرائے میں بیان کیا گیا، تعریف نہیں کی جا سکتی، تعریف نہیں کی جا سکتی. تشبیہ مرکب ہے یہ. آگے بدر کا واقعہ ہے. اس میں 70 لوگ ہیں کل، جی، جس میں 313 میں 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، باقی سب پیدل ہیں. 313 لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو گھوڑے پر ہیں؟ 2 لوگ ہیں. اونٹوں پر کتنے ہیں؟ 70 اونٹ ہیں، باری باری سے چڑھ رہے ہیں. 313 کا لشکر ہے جس میں صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں جن پر باری باری سے لوگ سوار ہو رہے ہیں، باقی سب پیدل ہیں. اس چھوٹی سی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی رمضان کے مہینے میں فتح عنایت فرمائی ہے ایک لشکر جرار کے اوپر. کیوں؟ فتح کی وجہ کیا ہے؟ نصرت کیا ہے؟ فتح کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر 2 باتیں تھیں، بتایا گیا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تصبروا امام الأعداء، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ڈٹے ہیں، اگرچہ ساز و سامان نہیں ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہے صبر. اور وَتَتَّقُوا، گناہوں سے بچنا، رسول کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. صبر اور تقوی یہ 2 اسباب تھے ان کی فتح کے، اور یہی دونوں چیزیں غائب ہو گئی تھیں احد میں. لہذا یہاں 70 تو مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے. کہاں؟ میدان بدر میں. اس کا الٹا ہوا کہ میدان احد میں 70 صحابہ مارے گئے. بدر میں 70 کفار قریش مارے گئے تھے اور احد میں 70 صحابہ مارے گئے. کیوں؟ یہاں فتح نصیب ہوئی، وہاں جیتی ہوئی جنگ کیوں ہار گئے؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر صبر اور تقوی تھا، اور وہاں صبر اور تقوی دونوں نہیں تھا. جی، تقوی کہاں؟ اللہ کے رسول نے کہا سائیں ہٹنا نہیں، ہٹ گئے ہو. اور صبر نہیں ہوا، ارے مال غنیمت لوٹ رہے یہ لوگ بھی وہاں آ گئے. ایثار الدنیا علی الآخرہ. جی، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہار ہوئی. اور جانتے ہیں میدان بدر میں اللہ کے فرشتے آئے، میدان احد میں نہیں آئے تھے. جی، میدان احد میں نہیں آئے تھے. اللہ اکبر. اچھا، یہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. النصر یہ ہوتا ہے، اصل میں یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ النصر بِأَعْدَاءِ اللہ، کہ اللہ کے دشمنوں پر فتح دی جا رہی ہے، تم کو مدد دی جا رہی ہے. یہ فرشتے آ گئے ہیں. فرشتوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے دشمنوں پر تم کو فتح دی جا رہی ہے. اور دوسرے فرشتے کیوں آتے ہیں؟ تطمین المؤمنین
मोमिनों को इत्मीनान दिलाने के लिए अला अन्ना अल्लाह माहुम, कि अल्लाह उनके साथ है। फरिश्तों को भेजा तो वो साथ में नहीं है जी। तो गोया कि दो वजहों से नुसरत आती है, एक तो फरिश्ते आते हैं, एक तो दुश्मनों पर मदद के लिए, और दूसरे ये कि मोमिनों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि अल्लाह उनके साथ है। ये दोनों बातें यहाँ पर मौजूद थी सब्र और तकवा की वजह से। लिहाजा बद्र में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई, फतेह हासिल हुई, और मैदान उहुद में ये दोनों चीज़ें नहीं थीं, इस वजह से जीती हुई जंग हार गए। अल्लाह। लिहाजा बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। सब्र और तकवा के बना पर फरिश्ते आएंगे। ये बताओ। तो गोया कि जंग बद्र और जंग उहुद दोनों के असबाब हज़ीमत और असबाब फ़तह आपके सामने आ गए। पूरा सब कवानीन है। अल्लाह अकबर। क्या बयान किया जाए, क्या छोड़ा जाए। जी जी। आगे जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने शुहदा का जिक्र फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उनका मकाम क्या होता है। कहा गया कि वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोज़ी पा रहे हैं। देखो यहाँ ठहर कर हम चंद बातें बताना चाहते हैं इस सिलसिले में कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उनको मुर्दा ना कहो, फिर क्या कहा जाए, शहीद कहा जाए। शहीद क्यों कहा जाता है ये बोलो। ठीक है, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उनको मुर्दा मत कहो, क्या कहना है, शहीद कहो। शहीद क्यों कहा जाए, माना शहीद, ये शहीद है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसका जवाब दिया है कि सुम्मु शुहदा, इनको शुहदा क्यों कहा गया, लिअन्नहुम यशहदून मलकूत अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत को अपनी आंखों से देखते हैं। अल्लाह इन्हें अपनी बादशाहत का नजारा कराता है। ये इतने बड़े लोग होते हैं। मलकूत अस्समावाति वल अर्द, अल्लाह के मलकूत को, अल्लाह की बादशाहत को देखते हैं। ये यशहदून मलकूत अल्लाह, ये इब्न तैमिया की तफसीर है कि शहीद को शहीद क्यों कहा जाता है, लिअन्नहुम यशहदून मलकूत अल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह की बादशाहत को अपनी आंखों से देखते हैं। हमने कहाँ देखा हुआ है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिखाया दुनिया में जी। ये शहीद मरने के बाद देखते हैं। और एक हस्ती ऐसी है जिसने दुनिया ही में मलकूत अल्लाह को देखा, मलकूत समावत को देखा है, वो हजरत खलील है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में देखा आपने। मुर्दा नहीं है, कौन है, जिंदा है। अच्छा, कैसे जिंदा है, फरमाया कि इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास जिंदा है। ये देखिए सवाल का जवाब, कैसे जिंदा, बोले कहां जिंदा है, अपने रब के पास जिंदा है। बात खत्म हो गई ना, दुनिया में नहीं जिंदा है, कहां जिंदा है, अपने रब के पास। लिहाजा जब कह दिया गया कि जिंदा है कहां, अपने रब के पास, इसका मतलब कि दुनिया में नहीं जिंदा है, वो अपने रब के पास जिंदा है, यह मतलब है उसका। अच्छा, तो वो दुनियावी जिंदगी हासिल नहीं है उनको, बल्कि इनको बरज़खी जिंदगी हासिल है। अच्छा, एक अजीब बात इनके लिए और भी है कि इनके लिए ये बरज़ख नहीं होता, ये डायरेक्ट जन्नत में चले जाते हैं, ये डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं, लेकिन अपने बदन के साथ नहीं। हाँ, बदन के साथ नहीं, बदन के साथ क़यामत में उठेंगे। तब तक कहाँ रहेंगे वो, रूह इधर नहीं रहती उनकी कब्रों में या कहीं भी, बल्कि इनकी रूहों को जन्नत में डाल दिया जाता है। ये परिंदे होते हैं सब्ज रंग के, इनके पोटों में डाल दिया जाता है इनकी रूहों को, और ये पूरी जन्नत के अंदर, पूरे जन्नत के बागों में घूमते रहते हैं। अल्लाह अकबर। ये शहदा हैं, बहुत अजीब गरीब जिंदगी है इनकी। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शहीद मामूली थोड़ी होता है। अच्छा, शहदा की एक और खुसूसियत हदीस में बताई गई है कि दुनिया का कोई आदमी मरने के बाद दुनिया में आने के लिए नहीं बोलेगा। अल्लाह पूछेगा दुनिया में जाना चाहते हो, कोई नहीं बोलेगा दुनिया में जाना है। मुसीबत की जगह है भाई, परेशानी की जगह।
اللہ فرمائے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، شہداء ہاتھ اٹھائیں گے، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ کس لیے جانا چاہتے ہو؟ تاکہ تیری راہ میں پھر قتل کیے جائیں، پھر مارے جائیں۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں یہ، اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں یہ، ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں ہمیں دنیا میں پھر سے جانا ہے۔ کس لیے جانا ہے؟ تیری راہ میں مرنے کے لیے جانا ہے، بس مرنے کے لیے۔ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں شہید، ہر آدمی کو شہید نہیں کہا جا سکتا، یہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے لیے ساری کی ساری اسپیشلٹیز ہیں۔ مرنے کے بعد کتنی اسپیشلٹیز ہیں، موت، مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے، کون ہے؟ زندہ ہیں۔ اچھا زندہ ہیں، کیسے زندہ ہے؟ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کی زندگی ہے۔ یرزقون، ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اللہ، کیا روزی ہے؟ اسے مجہول رکھا گیا، پتہ نہیں کون سی روزی دی جا رہی ہے، مجہول ہے۔ اور کسی چیز کو ابہام کے پیرائے میں بیان کیا جائے، دینا ہے ہمیں، تمہیں، آپ کو، ہمیں دینا ہے تمہیں۔ اب آدمی خوش ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنا دے گا یہ۔ اللہ فرما رہا ہے رزق دیے جا رہے ہیں، یہ ابہام ہے، اور ابہام کے اندر توسع ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی رزق دیا جا رہا ہے، کیسے دیا۔ اللہ اکبر، اس یرزقون کی تفسیر نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ مکمل مبہم ہے یہ، مکمل مبہم ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ ایک نکتہ اور، پہلے یہ کہا گیا اپنے رب کے پاس ہیں، پھر روزی دیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا یرزقون عند ربہم، روزی دیے جا رہے ہیں اپنے رب کے پاس۔ لا لا لا، سب سے بڑی روزی اللہ کا قرب ہے۔ اندہ مانے پاس، اور اندہ یہ کلمت اندہ تقتضی قرب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو بیان کرتا، اللہ کے پاس ہیں یہ، اور کہتے ہیں لِأَنَّ أَعْظَمَ الرِّزْقِ قُرْبُ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لِأَنَّ جَوَارَ اللَّهِ أَعْظَمُ الرِّزْقِ، اللہ کا پڑوس سب سے بڑا رزق ہے، کہ وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے پاس ہیں وہ، اس سے بڑا رزق کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے بل احیاء عند ربہم کو پہلے کہا گیا، ان جوار اللہ اعظم الرزق، اللہ کا پڑوس سب سے بہترین رزق ہے۔ اس وجہ سے دیگر جو ارزاق ان کا تذکرہ بعد میں کیا گیا، اور سب سے جو عظیم رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ اچھا کس حالت میں ہیں یہ؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے جس فضل سے انہیں سرفراز فرمایا ہے، یہ اس کے اوپر نازاں ہے۔ فرحین، بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، اللہ نے ان کو خوش کر دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو ابھی ان سے ملے نہیں، ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ان کی تمناؤں کو ان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نوازا ہے، مر کر آؤ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قربان کر کے آ جاؤ، سب اپنا سب کچھ دے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہاں سب ختم ہو گیا۔ اللہ، میدان بدر جب ختم ہوئی تو ایک آدمی نے آ کر کے بتایا کہ کفار جو ہے پھر سے تیاری کر رہے ہیں اور حملہ آور ہوا چاہتے ہیں۔ بیچارے تھکے ہوئے تو ایسے ہی تھے سب، 313 بہت تھکے ہوئے تھے۔ اللہ، اور کسی نے آ کر کے خبر دیا کہ وہ تمہیں مٹانے کے لیے پھر سے تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ ایک تھکی ہوئی فوج کو جو مختصر ہو، اس کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ آ رہے ہیں تمہیں پھر سے مارنے کے لیے، تازہ دم لشکر، کتنے پریشان ہوں گے۔ ڈرا دیا گیا ان کو، لیکن دیکھو کیا ایمان تھا صحابہ کا، اللہ کا قربان جائیں۔ الذین قال لهم الناس، لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو، آ رہے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے۔ کہتے ہیں فزادہم ایمانا، بجائے ڈر کے ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے ایک ہی بات کہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلیل نے کہی ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مفسر کہتا ہے اذا ارہبک الناس فردد ما قالہ محمد واصحابہ، جب تم سے یہ کہا جائے کہ لوگ تمہیں مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، جب لوگ تمہیں ڈرائیں تو تم وہی بات کہو جو محمد اور ان کے صحابہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
ورضوان اللہ علیہم. کیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور سب سے بہترین کارساز وہی ہے. تو جب کوئی ڈرائے تمہیں تو تم یہی کہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلیل ابراہیم نے آگ میں جاتے وقت اور صحابہ نے کہا ہے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. دیکھ لیں گے، دیکھ لیتے ہیں جی، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کیا کہنے اس کے لیے. اللہ. ایک قانون بتایا جا رہا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ایسا قانون کبھی پڑھے ہیں؟ دیکھیں. بولوں موت کا تذکرہ چل رہا ہے. چلیے ابو الدرداء کا قول اس آیت کریمہ کی روشنی میں پیش کر دیتا ہوں. قال ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما من مؤمن الا والموت خیر له. کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ موت اس کے لیے بہتر نہ ہو. ہر مومن کے لیے موت بہتر ہے. موت بہتر ہے. کیوں؟ آیت سے استدلال کر رہے ہیں. مما عند اللہ خیر للابرار. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ابرار کے لیے بہتر ہے. تو دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ اتنا اچھا نہیں، اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. لہذا مومن کے لیے جو بات کہی کہ موت اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ سب سے بہترین خیر تو اللہ کیا موجود ہے، لہذا مومن کے لیے موت سب سے بہتر ہے. بولے تو خیر اللہ، کتنا عجیب نکتہ ہے یہ. اور ایک صاحب تو اور لکھ رہے ہیں کہ یہ تو مومن کی بات کر رہے ہو، اب کافر کے لیے بھی موت بہتر ہے. ہاں لکھتے ہیں ما من نفس برۃ و فاجرۃ الا والموت خیر لها، کہ اگر کوئی مومن ہو یا کافر ہو دونوں کے لیے موت بہتر ہے. دونوں کے لیے موت بہتر ہے. مومن کا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ بہتر ہے، وہ تو جلدی سے وہاں پہنچ جائے جو بہتر ہے اس کے لیے. کافر کے لیے بہتر ہے موت. کیسے؟ اس کی وجہ بتائی گئی. انما نملی لہم خیر لانفسہم. خیر لانفسہم کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو موت دے دی گئی ہے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ان کی زندگی اور بڑھا دی گئی تو ان کے گناہ میں اضافہ ہوتا رہے گا. لہذا ابھی مر جانا بھائی، بہت سارے اور گناہ کرنے سے بہتر یہ کہ ابھی چلا جائے یہاں سے، خس کم جہاں پاک، بولے تو یہاں سے نکل جا. خیر لانفسہم کیوں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما. اس لیے کہ جتنی ڈھیل دی جائے گی اتنا یہ گناہ کریں گے، لہذا یہیں پر زندگی ختم کر دی جائے تاکہ اور گناہ نہ کر سکے. تو ان کے لیے بہتر ہوا کہ نہیں بہتر ہوا؟ اچھا اللہ ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ فوراً جرم کیا کسی آدمی نے فوراً سزا دے دی جائے، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. لو اجل اللہ عقوبۃ کل ظالم لما تجرأ علی الظلم احد فهو ابتلاء والابتلاء لہو اجل. بڑی پیاری بات کہی ہے مفسر نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اگر اللہ ظالم کو فوراً سزا دے دے، مثلا یہ جرم اس نے کیا فوراً پکڑ لیا اللہ نے، تو دنیا میں کوئی کسی پر ظلم کرے گا ہی نہیں، ہر ظالم ڈرے گا. اور یہ دنیا آزمائش کی زندگی ہے، آزمائش ہے یہ، اور آزمائش میں ڈھیل دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے. اللہ جب آزماتا ہے تو آزمائش میں ڈھیل ہوتی ہے. یہ نکتہ ہے ڈھیل دینے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فوراً پکڑ لے تو دنیا میں کوئی ظلم کرے گا ہی نہیں، سارے اچھے ہو جائیں گے، سارے اچھے ہو جائیں گے، یعنی پیپر آؤٹ کر دیا گیا تو پھر امتحان کا مطلب کیا ہے؟ جی یہ نکتہ بتایا، بہت گہرا نکتہ ہے، بہت ہی گہرا نکتہ ہے. یہودیوں کی ایک بدماشی یہاں ذکر کی جا رہی ہے. بدترین مخلوق دنیا روئے زمین پر، اور حیرت مجھے اس بات پر ہے، یہ انبیاء کے اولاد ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے. ایک مفسر نے لکھا کہ اس آیت کو ایک بچی نے سنا، تسمع طفلہ، ایک بچی اس آیت کو سنتی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں،
چھوٹی سی بچی بولتی ہے یہ غنی ہے من اغناہم، ان کو دولت کس نے دی؟ ایک بچی اعتراض کر رہے، ٹھیک ہے بھائی اللہ فقیر ہے، برابر ہے، آپ غنی ہیں، یہ جو مال آپ کے پاس آیا من اغناہم، دیا کس نے ہے؟ یہ دیا کس نے؟ یہ بچی سوال کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ان کی اس بےہودہ اور بوسیدہ ذہنیت کے اوپر سوال کر رہی ہے، کیا کہ کہتے ہیں اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، تو یہ جو مال تمہارے پاس ہے جس کی وجہ سے تم غنی ہوئے ہو، یہ غنا کس نے تمہیں عطا کیا؟ یہ مالداری کس نے عطا کی؟ ایک بچی پوچھ رہی ہے جس کے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. جی اور ایک حقیقت جو ہم سب کے لیے ہے، جس کا انکار دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، عورت ہو مرد ہو، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، کوئی بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جی ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ایسا نہیں کہا گیا. اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ذائقے ہیں اور ہر آدمی کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. اسی طرح ہر چیز کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، موت کا بھی ایک ذائقہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے ذائقے ہیں ان کو چکھ کر آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ ذائقہ کیسا ہے، لیکن یہ کائنات کا واحد ذائقہ ہے کہ مرنے والا بتا نہیں سکتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ کوئی نہیں بتا سکتا، ذائقہ نہیں بتا سکتا کوئی، اس لیے کہ مرنے والا اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے پورا. اس وجہ سے ذائقۃ الموت کہا گیا. یہ موت کس لیے آتی ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. موت کس لیے؟ ہر آدمی کو مرنا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ تم کو قیامت میں تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے. اگر تم نے اچھائی کی، اچھائی کا پورا بدلہ. دنیا میں کسی کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا. کوئی جرم کرے اس کے جرم کی قرار باقی سزا نہیں ملتی ہے. لہذا تم آ جاؤ، یہاں آنا ہے تاکہ تمہیں بدلہ دیا جائے تمہاری اچھائیوں کا پورا اور تمہیں بدلہ دیا جائے تمہاری برائیوں کا پورا. اس لیے کہ دنیا میں پورا بدلہ دیا جانا کسی نیکی کا اور کسی بدی کا ممکن ہی نہیں ہے. لہذا جب یہ ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، اور ہمارے پاس آنے کے لیے ضروری ہے کہ موت کا پل کراس کیا جائے. جی موت کا پل کراس کیا جائے تب ہمارے ہاں ہوئے. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اچھا اس کے بعد کہا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آج کہتے ہیں کرکٹ میچ میں فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا، اس پر لوگ اپنی ٹیویاں پھوڑ دیتے ہیں اپنا سر ارے کیا پاگل پنا ہے بھائی، کیا پاگل پنا ہے، یہ کیا پاگل پنا ہے اللہ کے بندو، کیا پاگل پنا ہے. حقیقی کامیابی ہوتا ہے فقط فاز الفوز الحقیقی. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. کہا یہاں ایک نعمت نہیں ہے، دو نعمت مستقلہ ہیں. فَكِلَاهُمَا مستقل. ایک نعمت یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا گیا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا. ہر ایک مستقل ایک نعمت ہے. جہنم سے بچا لیا جانا مستقل نعمت، اور جنت میں داخل کر دیا جانا مستقل ایک نعمت. تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ حقیقی کامیابی ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ حقیقی کامیابی ہے. تم کس کامیابی کے پیچھے پڑے ہو بھائی؟ کہتے ہیں کہ عالم کا دل اللہ کے سامنے جب نہ جھکے، عالم کے سامنے عالم کا دل اذا لم یخشع قلب العالم للہ فلانہ یاکل بدین اللہ. اگر عالم کا دل اللہ کے سامنے خوف سے نہ جھکے تو پھر وہ دین کو بیچ کر کے کھانے میں لگ جاتا ہے. دعا تعویذ کی دکان کھول لیتا ہے. لاؤ 10 روپے کی ایک تعویذ ہے، 10 روپے کی تعویذ. فَلْيَنَّهُ يَأْكُلُ بِدِينِ اللَّهِ. یہ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر. جی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. دیکھو الذین یذکرون اللہ ویتفکرون، دیکھو ذکر اور فکر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، اور لیکن ذکر کو پہلے لایا گیا، فکر کو بعد میں لایا گیا. ذکر کو پہلے لایا گیا کیوں؟ اس پر ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہ فکر کے اوپر جو ذکر کی تقدیم ہے، اس کو جو پہلے لایا گیا ہے ذکر کو، کہتے ہیں کہ ان العقل لا يتبصر ولا يهتدي ما لم يتنور بنور ذکر اللہ. آدمی کی عقل یعنی جسے وہ سوچتا ہے، فکر، آدمی کی عقل ہدایت یاب نہیں ہو سکتی، اسے راستہ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی روشنی سے منور نہ ہو جائے. گویا فکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر کی روشنی سے منور ہو. اگر کوئی فکر ایسی ہو جو ذکر کی روشنی سے منور نہ ہو تو ایسی فکر آدمی کو غلط روٹ کے اوپر ڈال دے گی، غلط راستے کے اوپر ڈال دے گی. تو ان العقل لا يتبصر ولا يهتدي ما لم يتنور بنور ذکر اللہ. اللہ اکبر. اسی وجہ سے ذکر کو پہلے لایا گیا اور فکر کو بعد میں لایا گیا. یہ نکتہ ہے یہاں پر. اچھا تو گویا کہ ذکر اور فکر دونوں ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور کرتے. ایسا دیکھا کرو کبھی کبھی نکل کر کے. اب تو لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں ایسے جیسے وہ چوہے دانیاں ہوتی ہیں اس میں بند رہتے، کہاں سورج اور کہاں آسمان اور کہاں کیا. چوہے دانیوں میں بند ہے، کبوتری خانے میں. جی اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے. دیکھو یہاں 5 مرتبہ ربنا ہے. ایک مفسر نے یہ بھی گنا ہے، اس نے کہتا ہے کہ آخر میں بالکل اس کے 5 مرتبہ ربنا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اچھا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا، اور اس کے بعد ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا. 5 مرتبہ ہے. 5 مرتبہ ربنا کہہ کر کے بندہ کچھ مانگ رہا ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے. 5 مرتبہ بولتا ہے. نتیجہ فاستجاب لهم ربهم، یہ نتیجہ بتایا گیا. فاستجاب لهم ربهم، ربنا ربنا کہہ کر کے دعا مانگ رہا ہے، 5 مرتبہ کہا اس نے. نتیجہ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ربنا کہہ کر کے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے. لہذا فالح فی الدعاء وابشر بالاجابہ. لہذا کثرت سے دعا کرو اور اجابت کی امید رکھو. اجابت کی امید رکھو کہ اللہ قبول کرے گا ضرور، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کی لالچ دے اور اسے پورا نہ کرے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کی لالچ دے دیتا ہے لیکن پورا نہیں کرتا. اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہے کہ دعا کرو، لالچ دے دے، دعا کرو اور پھر قبول نہ کرے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کی لالچ دے دے اور اسے پورا نہ کرے، اسے محروم کر دے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. کیا بات ہے یار. 5 مرتبہ سبحان اللہ یاد رکھنا. 5 مرتبہ ربنا، اور ربنا کا نتیجہ بتایا گیا فاستجاب لهم رب. اچھا اس کے بعد ایک عورت بڑی مفکرہ تھی، وہ اسی آیت پر ایمان لے آئی ہے. کیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. من ذکرن او انسا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس آیت کو پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے، یعنی لیس العبرۃ بالاخلاص لا بالجنس. اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اعتبار اخلاص کا ہے، جنس کا نہیں ہے. کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے، اس کی دعا کو دیکھتا ہے. مرد بھی دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، عورت بھی دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے. تو العبرۃ بالاخلاص لا بالجنس. اللہ کے ہاں اعتبار اخلاص کا ہے، جنس کا نہیں. اس پر یہ تفسیرہ ہے ایک مفسر کا. یہ سورہ کریمہ ختم ہو رہی ہے. دیکھو بڑے پیارے اصولوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، غور سے سنیں نا، بہت پیاری بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اصبروا، صبر کرو، وصابروا اور مصابرہ کرو، ورابطوا اور مرابطہ کرو،
वत्तक़ुल्लाह اور तक़वा इख्तियार करो, ये 4 चीजें हैं। और फलाह को इसी पर मुअल्लक किया गया है, यानी अगर ये चारों चीजें हैं तो लअल्लकुम तुफ़लिहून, तो तुम कामयाब हो। गोया कि फलाह को मुअल्लक किया गया 4 चीजों पर, अगर ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में आ जाएं तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएं हम। मफहूम समझें इसका। इस्बिरू, सब्र करें आप, मुसीबत आए तो सब्र करें, दुश्मन के सामने आए तो आप सब्र करें। अच्छा, ये तो है आदमी खुद सब्र करे। वसाबिरू, और सब्र करने में आप ताउन करें। अच्छा, सब्र करने वाले के लिए सब्र में ताउन करें, क्या मतलब? क्या मतलब है? यही है, रोजेदार हैं। अगर एक आदमी रोजा रखे इसमें से और तमाम लोग खा रहे हों तो तकलीफ होगी ना उसको, लेकिन तमाम के तमाम लोग रोजा रख रहे हैं, लिहाजा एक रोजेदार के सब्र को तक़वियत मिल रही है दूसरे रोजादारों के सब्र से। यह है मुसाबरा, यानी सब्र में मदद करना। सब्र में मदद करना, कोई आदमी तकलीफ में है और आप उसकी मदद कर रहे हो तो ये मुसाबरा है। ये मुसाबरा है। जंग में है आप खुद सब्र कर रहे हैं और दूसरे को सब्र की तलकीन कर रहे हैं, ये मुसाबरा है। तो आदमी खुद सब्र करे, ये तो है इस्बिरू, और सब्र पर मदद करे, यह है मुसाबरा। और राबितू का मतलब क्या है? सरहद की हिफाजत करना। उसके बाद है तकवा, सरहद की हिफाजत करने के साथ तकवा लाया गया है। क्यों? एक मुफस्सिर बड़ा अजीब तफसीरा करता है, कहता है कि सरहद की हिफाजत करने को मुराबता कहते हैं। रब्त माने लगे रहो वहां पर, लुजूम यानी सरहद छोड़ो नहीं, तो मुराबता यानी सरहद की हिफाजत करो, नहीं तो दुश्मन तुम्हारी बस्ती में आ जाएगा। ऐसे ही तकवा, दिल की सरहद की हिफाजत करो वरना शैतान दिल में घुस आएगा। यह मतलब है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुराबता को तकवा के साथ जोड़ दिया है। जी, ये समझ में आया? हाँ, ऐसा समझ में आया। उसके बाद सूरह निसा है, कहते हैं कि लड़कियों को और औरतों को इस्लाम में कोई मकाम अता नहीं किया गया है। खाली यही पढ़ लें, आयत मवारिस पढ़ लें, 3 आयत मीरास पढ़ लें। हाँ, आयत नंबर 11, 12 और आखिरी आयत, 3 आयत पढ़ लें इसकी तो पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को क्या मकाम अता किया है। देखिए, लड़के का हिस्सा मुतय्यन नहीं है कि कितना मिलना है। हाँ, एग्जैक्ट कितना मिलना है, हिस्सा नहीं है उसका। लड़कियों के दुगना है, एक लड़की के दुगना है। एक लड़की के दुगना, यानी लड़के का हिस्सा नहीं बताया गया, लड़की का हिस्सा बताया गया। देख रहे हैं आप? फरमाया गया कि अगर लड़की एक है तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। लड़कियां अगर 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं तो 2/3 में सबको बराबर बराबर मुशातरतन दे दिया जाएगा। और अगर ये लड़की लड़के के साथ आ गई तो लड़के का 2 हिस्सा, लड़की का 1 हिस्सा। ये अल्लाह, ये 3 हालतें हैं बेटी की, मय्यत की बेटी की। क्या? अगर कोई नहीं है तो लड़की का आधा हिस्सा, पूरी जायदाद का आधा हिस्सा ले लेगी वो। और अगर 1 से ज्यादा बहन है तो 2/3 में सब बराबर बराबर ले लेंगे, 2/3 में। अच्छा, और अगर भाई के साथ आ गई, मय्यत का बेटा भी है, तो 2 हिस्सा लड़के का, 1 हिस्सा लड़की का। लड़के का हिस्सा नहीं बताया गया, लड़की का बताया गया। वइन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, अगर लड़की 1 है तो निस्फ है। हाँ, 1/2 है इसका हिस्सा बताया गया, उसका हिस्सा मुतय्यन है, लड़के का हिस्सा मुतय्यन नहीं। अजीब बात, तो ये तो लड़की है। ये इससे आगे बढ़े थोड़ी दूर जा करके, पोती अगर 1 है तो उसका भी निस्फ है जायदाद में। पोतियां अगर 1 से ज्यादा हैं तो 2/3 में तमाम पोतियां ले लेंगी। और अगर पोते के साथ आ जाए तो 2 हिस्सा पोते का, 1 हिस्सा पोती का। अल्लाह अकबर, यानी पोती को भी हिस्सा मिल रहा है, पोती को भी अल्लाह ने हिस्सा दिया है। अच्छा, मां की 3 हालतें जी, ये देखिए सुलुस मिलता है 1/3, और 2 हालतों में 1/6 मिलता है। देखिए, मां भी महरूम नहीं, लड़की है ना वो जी। इसी तरीके से मां शरीक बहन अगर 1 है तो सुदुस है, ये बताया गया। अल्लाह अकबर, ये देखें आप। वइन काना रजुलुन यूरसु कलालतन अव इमरातुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस। अगर 1 बहन है, मां शरीक बहन का हिस्सा बताया जा रहा है 1/6। और सगी बहन अगर है, अगर कोई ना हो तो आधी जायदाद बहन की हो जाएगी। जी, आधी जायदाद बहन की है। भाई के साथ आ जाए तो वही लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 हिस्सा भाई का, 1 हिस्सा बहन का। अल्लाहु अकबर। और अगर
باپ شریک بہن ہے تب بھی اگر کوئی نہ ہو تو آدھا حصہ اس کا ہو جائے گا، جائیداد کا آدھا حصہ. اللہ اکبر. یعنی بہنوں کے نانی کا حصہ موجود ہے، دادی کا حصہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں موجود ہے تو محجوب ہو جائے گی، لیکن اگر ماں موجود نہیں ہے تو نانی کا 1/6 اور دادی کا 1/6. اللہ، دادی کا بھی حصہ، نانی کا بھی حصہ، ماں کا حصہ، بیٹی کا حصہ، پوتی کا حصہ، سگی بہن کا حصہ، باپ شریک بہن کا حصہ اور ماں شریک بہن کا حصہ. اللہ اکبر. تمام جتنی عورتیں ہیں سب کا حصہ اللہ نے متعین کیا ہے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں آپ ڈبل کیوں ہے لڑکے کا؟ ارے بھئی تیری تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے تیرا، ہے شوہر کے پاس جائے گی وہاں مہر لے گی اور پورا خرچہ شوہر برداشت کرے گا، تیرے کو خرچ کرنا کہاں ہے؟ خرچ کرنا تو بندے کو ہے. تو لہذا اس کو ڈبل دے دیا گیا تو بھی انصاف کے مطابق ہے. بھائی انصاف کے خلاف کہاں ہے؟ انصاف کے خلاف کہاں ہے؟ برابر دے دیا جاتا اگر تو انصاف کے خلاف ہوتا، تو انصاف کے خلاف ہوتا. اس کو کہیں ملتا نہیں ہے، ان کو تو ہر جگہ مل رہا ہے، ان کو تو ہر جگہ ملتا ہے. اور آخری بات بہت ہی پیاری ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں جہالت سے پھر عنقریب توبہ کر لیتے ہیں. دیکھو کون سا ایسا درخت ہے جسے ہوا نہ لگی ہو گناہ ہو جاتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، برابر. اچھا گناہ ہو گیا، اب کیا کرنا؟ یتوبون من قریب، جلد ہی توبہ کر لینا. جلد کی تفسیر لوگوں نے بتایا ہے کہ موت سے پہلے کر لے. اگر ملک الموت دکھ گیا، جو ابھی دکھتا نہیں ہے، ملک الموت دکھ گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. لہذا ملک الموت کے دیکھنے سے پہلے اللہ اکبر، ایک دن ایسا آنے والا ہے نہیں جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ دکھائی دینے والا ہے. اللہ اکبر. کتنے لوگوں کو دکھائی دے بتا نہیں سکے کیسا ہے. اور پورے ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں، پوری ٹیم ہوتی ہے ان کی، پوری ٹیم ہوتی ہے ان کی، چھوڑتے نہیں کسی کو. ہاں غنی ہو، فقیر ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، پیٹ بھرا ہو، سائنسداں ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سب متفق ہیں اس بات پر کہ آتا ہے وہ اور لے جاتا ہے اٹھا کر کے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ آدمی کوئی گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے. فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. یہ جہالت سے توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کل من عصی اللہ فہو جاہل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہی ہوتا ہے. اچھا عالم اگر گناہ کرے تو وہ بھی جاہل ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غور سے دیکھیں، عالم جانتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہونے کے باوجود اس گناہ کی جو وعید ہے اس وعید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. نہیں سمجھا. ایک عالم ہے، اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا اس نے، مثلا شراب پی لی اس نے، تو کہتے یہ جاہل ہے، یہ تو عالم ہے. یہ نہیں جاہل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا تو جاہل ہو گیا. جاہل کیوں کہا گیا؟ وہ تو عالم ہے. اس لیے کہ وہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ پر جو وعید ہے، کتنی سزا اس کو ملنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اس سے لا علم ہے. وعید کی حقیقت سے ناواقف ہے تو وعید کی حقیقت سے جاہل ہے، سو یہ جاہل ہے. فلسفہ ہے یہ، اسے جو ہے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد عورتوں کی فضیلت اور عورتوں کی اہمیت اور ان کے مقام کو واضح کرتے ہوئے کہا گیا پہلے عورت بھی وراثت میں آ جاتی تھی. اگر کچھ عورتیں ہیں اس کے نکاح میں، باپ مر گیا تو یہ عورتیں بھی بانٹ لی جاتی تھی. اللہ، عورت کی کتنی بڑی توہین تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اللہ جی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا ہے. اور پھر آگے محرمات کی تفصیل ہے جس پر ہم کل انشاءاللہ بحث کریں گے. یہ رہا چوتھے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.